حکمران بنے، اعلی کار نہ بنے، سہولت کار نہ بنے، آپ حکمران بنے، آپ اس خطے کے حکمران ہیں۔ دیگر ایئرپورٹس کی طرح سکردو ایئرپورٹ کو بھی OLX پر ڈالنے کی کوشش چل رہی ہے۔ یہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ حجی کی شرافت سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ حجی صاحب کی شرافت سے غلط فائدہ لیتے ہوئے ان کے کندھے پہ رکھ کر چند ملازمین گلگت بلتستان کے ساتھ کوئی گھناؤنا کھیل نہ کھیلیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی ایسی سازش نہ کرے جو صدیوں تک وہ سازش گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سن لیں سیکیورٹی ادارے بھی، کچھ علاقے نو گو ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، کسی نے اگر ڈیٹیلز لینی ہے مجھ سے آ کے لے لیں مجھ سے، میں آپ کو دے دیتا ہوں کون کون سے علاقے نو گو ہیں اور اس کی سرپرستی کون کر رہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ گلگت بلتستان کو بیچنے کے حوالے سے، گلگت بلتستان کا سودا کرنے کے حوالے سے، کیونکہ یہ گلگت بلتستان حساس علاقہ ہے، کیونکہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے۔ کس کے بقول؟ ریاست کے بقول۔ کس کے بقول؟ موفاق کے بقول۔ کس کے بقول؟ مقتدر حلقوں کے بقول۔ کہ اپوزیشن لیڈر کس نے بننا ہے؟ کیا وہ بھی آپ تعین کرنے بیٹھے؟ کیا یہ بھی آپ کا کام ہے؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کس کو بنانا ہے؟ یہ ہماری ثوابدید ہے۔ اپوزیشن ممبران جس کو سمجھے بنائیں گے، اور آگے سے جو لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، کہتا ہے وہ MWM کے باپ کی جاگیر ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کس طرح کی پولرائز کی جا رہی ہے اس سیاست کو۔ اس وقت گلگت بلتستان میں کس کی حکومت ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ اسمبلی کو بھی بے اختیار بنا دیا گیا ہے، جمہوری اقدار بھی یہاں پر نہیں ہے۔ ایک طرف حفیظ الرحمان صاحب، مولانا قاری صاحب، وہ وزیر اعلیٰ بن کے گھوم رہا ہے، چیف سیکرٹری سے بریفنگ لے رہا ہے، وہ انسٹرکشن جاری کر رہے ہیں، وہ انسپیکشنز کر رہے ہیں۔ کس کیپیسٹی میں؟ کس کیپیسٹی میں وہ بریفنگ لے رہا ہے؟ کیا ان کی گورنمنٹ ہے؟ نہیں، ان کی گورنمنٹ نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے؟ نہیں ہے، پی ڈی ایم کی بھی گورنمنٹ نہیں ہے۔ محترم امجد ایڈوکیٹ صاحب چیزوں کو کس طرح کنکلوڈ کرتا ہے آپ نے دیکھا؟ کس طرح وہ پریزنٹ کرتا ہے آپ نے دیکھا؟ گورنمنٹ کو کس طرح پورٹرے کرتا ہے آپ نے دیکھا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود چیف منسٹر ہے یہاں پر، اور میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں، وہ اچھی آواز تھی، بھاری آواز تھی، لیکن وہ قابل رحم بھی ہے، قابل رحم بھی ہے بہت حوالوں سے، کیونکہ جمہوریت پہ شب خون مارنے کے لیے اس بیچارے کا کندھا استعمال کیا گیا۔ میں اس کو اہل، لائق، فائق انسان سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کو جن چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ خود اس کی اپنی شخصیت کے برخلاف ہے۔ وہ بیچارہ یہاں پہ گورنمنٹ کو لیڈ کرنے کی بات کر رہا ہے، جبکہ کسی بھی معاملے میں گورنمنٹ ان سے مشورہ نہیں کرتا۔ زیادہ جو حلقے متاثر ہو رہے ہیں وہ سکردو کے 3 حلقے ہیں، نگر کے 2 حلقے اور شگر۔ یہ نہ کریں۔ ہم نے اپنے دور میں کوئی بھی میرے اوپر، ہمارے اوپر، ان احباب کے اوپر جنہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا، ہم وہ نہیں ہیں جو کالز پہ اپنے آپ کو بیچ ڈالیں، ہم نہیں ہیں وہ لوگ۔ ہم غیرت اور شجاعت کے ساتھ ہم اسمبلی میں رہیں گے، جئیں گے، مریں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہماری کمزوریاں اٹھا کے ہمیں مس گائیڈ کرے۔ جو اپنے وجود پر اپنا اختیار نہیں رکھ سکتا وہ اپنے آپ کو اس گلگت بلتستان کے حقوق دلانے کے چمپئن بنے پھر رہے ہیں۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ کھیل نہ کھیلے، اور یہ کھیل گلی محلے تک پہنچ جائے، گلی محلے تک پہنچ جائے تو آفیسز سے لے کر نچلی سطح سے لے کر اوپر تک جس طرح کے یہاں پہ مسائل پیدا ہو جائیں گے وہ کسی کی سوچ ہے۔ خبر میں نے نہیں دی، یہ سابقہ وزیر دفاع نے اپنی سپیچ کے دوران دی۔ آپ کس جواز کے تحت، کس قانون اور آئین کے تحت؟ آپ کا اپنا آئین اجازت نہیں دیتا گلگت بلتستان کے کسی بھی ریسورس کو آپ آؤٹ سورس کریں، آپ کو اجازت نہیں ہے، نہیں اجازت دیں گے۔ سکردو ایئرپورٹ کی ایکسٹینشن کے نام پر لوگوں کے تحفظات دور کیے بغیر زمینوں پہ ناجائز قبضہ کرنے جا رہا ہے۔
ہم نہیں کرنے دیں گے. لوگوں کے تحفظات دور کیے بغیر 1 انچ زمین بھی ہم ہڑپنے نہیں دیں گے. اور ایک بہت سارے جو مقامات ہیں پبلک پلیسز، اس پہ ناجائز قبضے کی کوششیں چل رہی ہیں. میں نام لیتا ہوں، اس میں سے ایک اپر کچورا لیک، وہاں پہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں. عوام کی زمین ہے، کوئی وہاں پہ ہتھیائے نہ ہماری زمینوں کو، ہم کھڑے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ایک ایک گلگت بلتستان کے مسئلے پر ہم اپنی ایفرٹ جاری رکھیں گے. اور سارے علاقے بھی اسی طرح نوگو بنیں گے، پھر کوئی آفیسر نہیں جا سکے گا، کوئی اور منسٹر بھی اس ایریا میں نہیں جا سکے گا، وہاں سے گزر نہیں سکے گا. یہ ماحول بنانا چاہ رہے ہیں، اتنی پولرائزیشن آپ پھیلانا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسی ایکٹیویٹیز جو علاقوں کو لڑانے کے لیے، جو عوام کو آپس میں گتھم گتھا کرنے کے لیے جو چل رہا ہے، وہ کم از کم اتنا کہوں گا کہ وہ بیوقوف ضرور ہے. میں یہ نہیں کہوں گا آپ کی طرح کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، یہ غدار ہے. جس طرح کہا گیا کہ اگر میں نے اسپیچ میں کسی جماعت کو للکارا تو میں اینٹی اسٹیٹ ہوں. یہ روش ہے. فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں پاکستان میں اس وقت اینٹی اسٹیٹ کی. جو آپ کی مرضی اور پسند کی بات نہ کریں وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. خدا کے لیے اس علاقے کو بچانا ہے، یا تو صاف صاف بتائیں کہ آپ اس جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، ختم کریں، ہم گھروں میں چلے جائیں گے جس طرح آپ کی خواہش ہے. اگلا ورژن یہی ہے کہ اسمبلی اڑائے، اس اسمبلی کو ہی ختم کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ صحیح آواز اٹھنے لگی ہے. ہمارا بنیادی کام بھی یہی ہے. کلورٹ بنانا ہمارا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے. ریپریزنٹیشن ہے، لیجسلیشن ہے، عوامی مسائل کو ایڈریس کرنا ہے اور گورنمنٹ کو ٹریک پہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، جس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. اور وہ ادارے یہاں پر موجود، تمام ادارے، خواہ وہ سیکیورٹی کے ادارے ہوں، خواہ لا انفورسمنٹ کے ادارے ہوں، خواہ وہ ہمارے دیگر سرکاری ادارے امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کے لیے وہ ادارے بنائے ہوئے ہوں، میں ان تمام اداروں کے سربراہان سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنا رول اس میں پلے کریں کہ کس طرح گلگت بلتستان ڈیولپ ہو سکتا ہے. کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ نہ ہمیں جمہوریت نظر آ رہی ہے، نہ اسلامی ویلیوز ہمیں نظر آ رہی ہیں. بظاہر نعرے جمہوریت کے لگاتے ہیں، بظاہر نعرے انسانی اور اسلامی اقدار کے لگاتے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے اوپر جماعتیں مسلط تھیں جمہوریت کے نام پہ، وہی جمہوری جماعتیں جمہوریت کے اقدار کے منافی کام کرتی ہمیں پورے ملک میں اور گلگت بلتستان میں نظر آ رہی ہیں. آپ نے ٹریلر 5 جولائی کو دیکھا، فلم کا پہلا حصہ آپ نے 5 جولائی کے بعد دیکھا، اور اب بقیہ حصے آپ گلگت بلتستان میں دیکھ سکتے ہیں. گزشتہ رات کے اندھیرے میں جو اسمبلی کی توقیر اور تکریم پر پھر حملہ کیا گیا، وہ آپ سب کے سامنے. کل کی قرارداد جو متفقہ طور پر منظور ہو گئی، اس قرارداد میں ہم نے گلگت بلتستان آرڈر 2018 کو، اس میں امینڈمنٹ کو یقینی بنانے کے حوالے سے ایک نقطہ اس کا یہ تھا، فائنینشلی گلگت بلتستان کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ آپ سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے. گلگت بلتستان کو جس طرح فائنینشلی اپروچ دیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو فسکل سپیس گلگت بلتستان کے لیے متعین ہے، اس رقم میں گلگت بلتستان آئندہ 100 سال بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک نقطہ یہ تھا کہ فیڈریشن کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ایگریمنٹ ہو، فائنینشل ایگریمنٹ ہو، اور این ایف سی طرز پہ، جب تک این ایف سی میں ہمیں حصہ نہیں بنایا جاتا، این ایف سی ایوارڈ کا حصہ ہمیں نہیں دیا جاتا، اس پہ اتنی سپیس کم از کم فراہم کریں کہ ہم ڈیولپمنٹل، نان ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہماری ہے وہ سموتھلی ہو اور علاقہ ڈیولپ ہو، عوام کے مسائل کو ہم ایڈریس کر سکیں. اور تیسرا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تھا، ججز کی تعیناتی کے حوالے سے تھا. اب بھی سب سے بڑا جو ایشو اس وقت آ رہا ہے، یعنی یہ وہ قراردادیں تھیں، یہ وہ چیزیں تھیں جس سے گورنمنٹ کو
یہ جواز ملنا ہے موجودہ حکومت کو کہ وہ جا کے فیڈریشن سے فائننس کے معاملات میں ان کو معاونت ہو جائے اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ کو بہتر بنایا جائے. کیونکہ جن لوگوں کے سہارے پہ یہ گورنمنٹ بنی ہے اس میں آپ پہلی سپیچ بھی آپ چیف منسٹر کے آپ سن لیں تو اس میں انہوں نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے، جو ایکس پرائم منسٹر بن چکے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ یہاں کے مالی مسائل حل کریں گے. اب مجھے بتائیں یہ حکومت، پہلے تو وہ سوال میں بعد میں کروں گا کہ یہاں پہ حکومت ہے کس کی، اس پہ میں آؤں گا. اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ان کو جو ضمانت دی تھی کہ ہم مالی مسائل حل کریں گے، یہ کہہ کر نئے چیف منسٹر کا انتخاب کیا، شبخون مار کر جمہوری روایات کو. اب کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے کہ وہ فائنینشیل گارنٹیز کو انشور کرنے کے لیے؟ کہاں سے ہمیں یقین دہانی ہوگا کہ جو یقین دہانیاں کرائی ہیں وہ فلفل ہو جائیں گی؟ تو ایسے میں گلگت بلتستان اسمبلی واحد جگہ ہے جہاں پہ گلگت بلتستان کے مسائل کو اٹھایا جاتا ہے. اور یہ بہانہ کوئی نہ کریں کہ گلگت بلتستان اسمبلی اجلاس کے لیے بزنس نہیں ہے. اگر اگلا 10 دنوں کے لیے بھی سیشن رکھیں تو ہمارے پاس سولڈ ویلڈ ہمارے پاس بزنس ہم نے جمع کرا دی ہوئی ہیں. اس میں بلز ہیں، کالنگ اٹینشن نوٹسز ہیں، پرائیویٹ ممبر بلز ہیں، اور اس میں میں بڑے فخر کے ساتھ کہنا چاہوں گا RTI بل بھی ہم جمع کرا چکے ہیں. خاص کر آپ صحافی حضرات کے لیے اس میں بڑی آسانی ہوگی ایکسیس، صحیح ٹرو انفارمیشن کے ایکسیس کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ویمنز کی رائٹس کی جو پروٹیکشن ہے اس کے لیے بھی پرائیویٹ ممبر بل جمع ہو چکی ہوئی ہے. اور بہت جلد ہم ایک اور بل بھی جمع کرانے جا رہے ہیں اپوزیشن ممبران کی طرف سے، زمینوں کی مالکانہ حقوق کے حوالے سے. 75 سالوں سے یہ خواب ہے، لینڈ ریفارمز کے نام پہ کوشش کی گئی، وہ برابر ثابت نہیں ہو سکی. اور یہ گلگت بلتستان کا برننگ بھی ایشو ہے، اہم ایشو بھی ہے. اور مالکانہ حقوق کے حوالے سے، زمینوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے، یہاں کے عوام کو اپنی زمینوں کا مالک بنانے کے حوالے سے ہم بل آپ کے سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اور اسمبلی میں اور اسمبلی ممبران کا بھی انشاءاللہ ہم گھیراؤ کریں گے، ہم ان کو بخشنے نہیں دیں گے. اور انشاءاللہ اسی ٹینیور میں ہم نے حکومت میں بھی ہم تھے تو ہم نے کوشش کی کسی طریقے سے یہ معاملہ سیٹل ہو. ابھی ہم بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں تو انشاءاللہ ہر صورت میں اس ایشو کو انشاءاللہ حل کر کے دم لیں گے.